جہان، کل کائنات اور کل عالم کی تمام حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد صلی علیہ وبارک علیہ اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے لیے ہے۔ میرا عنوان جو چل رہا ہے آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہی بات کرنی تھی کہ ان کے بارے میں امت اسلامیہ کے جتنے بھی رہبر تھے، رہنما ہیں اور ان کے جتنے پیشوا ہیں، انہوں نے ان کے وہ معاملات جو ان میں نہیں تھے کہاں سے ڈھونڈے، کہاں سے پیدا کیے، کس طرح کیے، میرے علم میں آج تک یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر جو روایات میرے سامنے آئیں میں نے دیکھا تو مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا اور میں بڑا پریشان ہوا۔ اب خان کی معاملات میں جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی اس امت نے نہ چھوڑے۔ آپ اندازہ لگا لیں، میں بڑے نہایت ادب کے ساتھ اور نہایت اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا ایک عام بندہ بھی اپنے گھر کی چار دیواری کے معاملات کو باہر بیان کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں تو امت کے بڑے بڑے صاحب تعلیم اور صاحب علم محدثین اور مفسرین نے تو ان کے گھر کے اندر کے معاملات کو اس طرح اچھالا اور نکالا کہ جس پہ ہمیں تو شرمسار ہونا پڑتا ہے، غیروں کو تو موقع ہی ملتا رہا کہ ان کا بیویوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات تھے۔ وہ بیویوں کے ساتھ ان کی گود میں سر رکھ کرتے تھے، ان کو بوسا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں کوئی بیان کرنی ہیں۔ کس شان والا نبی، کتنی عظمت والا نبی جو اللہ کا محبوب ہے اور آخر الزمان ہے۔ آپ تو اس کی تعلیم کی طرف فکر کریں، آپ نے تو ان کی شخصیت کو کریدنا شروع کر دیا۔ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا عدل ہے؟ لہٰذا میرے نبی کی جو بات میں کروں گا اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ میرے نبی نے 27 سال تک ایک ہی شادی میں وقت گزارا اور وہ 27 سال جوانی کی بھرپور لذتوں سے مکمل طور پہ، جو جوانی کی مکمل لذتیں ہوتی ہیں اس سے وہ مکمل طور پہ فائدہ مانتے، مگر انہوں نے اس میں کوئی ایسی برائی آپ کوئی نہیں لا سکتا اور نہ ہی کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ میرے نبی کے پاس ہر قسم کا موقع موجود تھا کیونکہ وہ معاشرہ برائیوں اور خطاؤں سے، گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر بھی میرا نبی اس سے بچتا رہا۔ ورنہ لا کے دلیل دے دو، سمجھا دو، نہیں لا سکو گے۔ یہ اس فقیر کا جو اللہ کا فقیر ہے اس کا دعویٰ ہے، آپ نہیں لا سکتے، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ نبوت اور رسالت کا ابھی تو منصب نہیں ملا تھا، تب بھی ان میں دیانت تھی، شرافت تھی، صداقت تھی، امانت تھی اور حسن سلوک عروج پر تھا۔ پورا معاشرہ برائیوں اور گناہوں میں گرا ہوا تھا، مگر ان حالات میں بھی وہ فاروق تھے، حق اور باطل کا فرق جانتے تھے، پہچانتے بھی تھے اور سمجھتے تھے۔ کیا ان کے اس دلیل پر ان کے حق ہونے کی کا ثبوت کم ہے؟ اس سے اندازہ لیں، ابھی تو نبوت نہیں ملی، یہ تو اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ میں نہایت اختصار سے، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے اور آسان زبان میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں۔ اگر میں نے ثقیل، عالمانہ اور علمی گفتگو کے الفاظ استعمال کیے تو اس سے تو لوگ بہت جلدی مروب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا مقصد صرف اپنا عالمانہ ہونا اور علمی طور پہ صاحب علم یا صاحب تعلیم ہونا نہیں ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں ہی الجھا کر اور ڈھیروں روایتیں پیش کر کے، کتابوں کے نام لے کے، بڑے بڑے مولویوں مفتیوں کے نام پیش کر کے، محدثین کے نام لے کے آپ لوگوں کو مروب کروں۔ ایسا کام نہیں ہے۔ میرے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اسی میں آپ کو بیان کروں گا۔ میں آپ کو نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں، سنت بیان کر رہا ہوں اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حدیث تاریخ ہے اور حدیث میں جتنا مبالغہ آیا اسی سے فرقے بنے، اسی سے مسائل پیدا ہوئے۔ جب تک سیرت تھی نبی کی اور جب تک ان کی سنت تھی، پوری امت یکجا اور یکجہتی میں داخل تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ جس وقت حدیث کی کتابوں کی ترویج ہوئی، اشاعت ہوئی، تو پھر فرقے لگنے لگے۔ کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھے تو کسی نے زیر ناف باندھے تو کسی نے کھول دیے، تو کسی نے رفع الیدین کیا تو کسی نے عدم کا اعلان کیا، تو کسی نے بیٹھ کے پانی پیا تو کسی نے کھڑے ہو کے پانی پیا، کوئی دائیں کروٹ سویا تو کوئی بائیں کروٹ، کوئی چت لیٹا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنتیں ہیں۔ کسی نے کہا کدو کھائیں تو یہ نبی کو پسند تھے، کسی نے کہا سرید کھائیں، یہ نبی کو پسند تھا، یہ اس کی سنت ہے۔ کسی نے کہا سر کے بالوں کے بیچ میں سے مانگ نکالیں، کسی نے کہا آنکھوں میں سرما ڈالیں۔ یہ کون سی نبی کے سنتے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ سوچ لیں، دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں،
یہ کچھ نہیں ہے۔ نبی نے روزانہ سرید نہیں کھائی، روزانہ کدو نہیں کھایا، روزانہ کھجور نہیں کھائی۔ یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں، کوئی کھجور کھائے گا تو کوئی سیب کھاتا ہے تو کوئی انگور کھاتا ہے، یہ تو ایک فطری عمل ہے، کس کو کیا پسند ہے اور کس کو کیا پسند ہے۔ میرا جو آج کا یہ 5واں حصہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ ابھی جاری ہے، میں آپ کو اگلے حصے میں اس کی تفسیر بیان کرتا جاؤں گا، اور تفسیر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں نبی کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور یہی حقیقت ہوگی۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔